ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان آمد کی جو یہ خبر موصول ہوئی سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس حوالے سے مذہبی طبقے میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے دو گروہ آگئے، تو اس میں ایک غیر جانبدار بندے کو کیا کرنا چاہیے، یا اس میں معتدل رستہ کون سا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حمایت کرنی چاہیے یا مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ دو دڑے ہو گئے۔ بعض بندے وہ ہیں کہ جو حمایت کر رہے ہیں، پوسٹر لگا رہے ہیں اور اہلا و سہلا مرحبا اور ویلکم کے چیزیں بھی کر رہے ہیں، اور جبکہ اکثریت علماء اکرام اور عوام اس چیز کو ڈیگریڈ کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ذاکر نائک صاحب ہیں یہ ایک فتنہ ہے اور اس سے فرقہ وارائیت کو ہوا دی جائے گی۔ تو اس میں جانبدار بندے کو آخر کیا کرنا چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ جو لوگ اس کو مانتے ہیں یا جو لوگ اس کی اکثر مخالفت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو ہم دونوں سینیریو کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر آپ ہی فیصلہ کر لیجیے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے۔ اب پہلی بات ان کو لیتے ہیں جو لوگ ان کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ ان کو آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کافی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اور اس نے بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں اور بڑے بڑے اعتراضات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر جو اعتراضات اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر وہ ہو رہے تھے، تو وہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، تو لہٰذا ان کو تو آنا چاہیے کیونکہ وہ تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ ساری پلاننگ ہے، جو لوگ بندے مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت ہو رہے ہیں، اور جو کانفرنس کے اندر، محفل کے اندر، مجلس کے اندر سوالات ہوتے ہیں اس کی بھی پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے سوال کرنا اور اس طرح کرنا ہے، اور پھر وہ فلاں بندہ سوال کرتا ہے اور پھر وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح اس کو سمجھایا جاتا ہے، گیم کی جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ حقائق موجود ہیں، میری بات نہیں بلکہ یہ حقائق ہیں، اور اس لیے پھر اس کے علاوہ کسی بھی بندے کو مائک تک پہنچتا نہیں، اس کو مائک دیا نہیں جاتا اور اس کو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ دوسرے بندے کہتے ہیں اس وجہ سے یہ ایک فتنہ ہے، ایک ڈرامہ ہے، تو اس وجہ سے نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر وہ بندے جو کہتے ہیں اس کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ فرقہ وارائیت کو ہوا دے گا، یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ ہمہ وقت ہر جگہ فرقہ وارائیت کو ہوا دیتا ہے۔ دوسرے احباب یہ کہتے ہیں اور اکثر یہی کہتے ہیں کہ اس کو پاکستان میں نہیں آنا چاہیے، اس میں دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی بین لگانا چاہیے اس کو، کیونکہ یہ قرآن کی غلط تشریح کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اپنے بندے بھی کہتے ہیں، علماء اس کے کہتے ہیں، اس کے فرقے کے علماء، اس کی جماعت کے علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی عالم مفتی نہیں ہے، یہ اسلام کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ جب اسلام کا نمائندہ ہی نہیں ہے، اس سے اسلام کی تشریحات کس طرح لی جا سکتی ہیں؟ اس سے کوئی ڈاکٹر میں اسپیشلسٹ نہ ہو تو کیا کوئی بندہ اس کے پاس علاج کرانے کے لیے جائے گا؟ جو ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کے پاس بندہ علاج کرانے کے لیے نہیں جائے گا، کیونکہ اس سے جان کا مسئلہ ہے۔ تو جو عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس سے اگر آپ دین کی رہنمائی لیں گے تو خود دیکھیں آپ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو وہ جو دیگر دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بار بار گستاخیاں اس نے کی ہیں، یزید کے متعلق یہ نرم لہجہ رکھتا ہے۔ نرم لہجہ کیا؟ یہاں تک کہ اس نے ایک کانفرنس کے اندر یزید جیسے پلید شخص کو اس نے رحمت اللہ علیہ کہا ہے، دعا یہ جملہ اس کے لیے بولا ہے۔ اور پھر یہ جو ہندوؤں کے بڑے ہیں اس کو جو یہ معزز سمجھتے ہیں ہندو، تو اس کے متعلق اس نے یہ کہا ہے کہ وہ نبی ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے۔ ایسا بندہ جو ہو تو اس کو پاکستان میں اجازت دے دینا ضرور بے ضرور ہے، یہ فرقہ وارائیت کو ہوا دینا ہے۔ تو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ترجمانی کے بجائے یہ اسلام کے اندر فرقہ وارائیت کو ہوا دے گا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ اس کو پاکستان میں نہیں آنا چاہیے۔ اب دونوں نظریات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ اس کو پاکستان میں آنا چاہیے، اور اس کا بھی پس منظر میں نے بتا دیا ہے، وہ جس وجہ سے کہتے ہیں وہ وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ یہ پیچھے پورا ایک ڈرامہ ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہنا جی میں جو سمجھ آ گئی میں لہٰذا مسلمان ہوتا ہوں۔ 300 یا 400 بندہ وہ جی مسلمان ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے، اس کو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر آگے سے پروگرام کیا جاتا ہے۔ وہ خود سوچیں کہ اس میں سے کون سا طبقہ درست ہے، جو اس کو مان رہا ہے یا جو نہیں مان رہا۔ جو مان رہے ہیں تو وہ بنیاد کیا ہے، اس کی پلاننگ ہے، اور جو نہیں مان رہے وہ قرآن و شریعت کے مطابق اس کو نہیں مان رہے کہ یہ غلط تشریحات کرتا ہے اسلام کی۔ یزید جیسے بندے کو اچھا یہ سمجھتا ہے، اور یہ جو رام ہے، شری رام ہے، وہ کہتا ہے اس کے متعلق کہ وہ نبی بھی ہو بھی سکتے ہیں، نبی نہیں بھی ہو سکتے۔